ایک طرف تو در شہوار خود شہیر کی ہی باتیں سوچتی رہتی ہے اور اسے بھی لگتا ہے کہ شاید شہیر کے ساتھ زندگی گزرتی تو زیادہ حسین ہوتی، اور شہیر کو دیکھ دیکھ کے اسے یہ بھی لگنے لگا ہے کہ جیسے اسے شہیر سے محبت ہی تھی، حالانکہ شہیر کے ساتھ شادی کرنا بھی صرف اس کی لالچ تھی۔ اور ولید کو بھی ڈانٹ دیتی ہے کہ آپ تو مجھے تھوڑی دیر سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دیتے، کیا میں کہیں بیٹھ کے اپنی کوئی بات سوچ تک نہیں سکتی؟ اگر آپ سے شادی ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ آپ ہر وقت میرے سر پہ سوار رہیں۔ لیکن ساتھ ہی اگر ولید کو ماورا کال کر لیتی ہے تب تو در شہوار کا پارا ہی ہائی ہو جاتا ہے، حالانکہ بالکل 2 سیکنڈ کی کال ولید سنتا ہے اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے کہ عماد کو ہی اس میڈ کے بارے میں پتا ہے، میں تمہارا نمبر عماد کو فارورڈ کر دیتا ہوں، وہی تم سے کانٹیکٹ کر لے گا۔ پر جیسے ہی در شہوار کو یہ پتا چلتا ہے کہ ماورا سے بات ہو رہی ہے تو وہ تو حسد کرنے لگتی ہے اور ساتھ ہی ولید کو یہ جتلا دیتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ ماورا کی جلد از جلد شادی ہو جائے تاکہ میں آپ کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جاؤں تو میرے ساتھ موجود ہونے کے باوجود آپ ماورا کے ساتھ مصروف نہ ہوں۔ ولید کو ایسی 2 سیکنڈ کی کال سننے پہ بھی اتنا شرمندہ کر دیتی ہے کہ بیچارہ دوبارہ تو ماورا کی کال بھی نہیں سن پائے گا۔ ادھر عماد ماورا کے گھر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی ماں کے لیے بہت ہی اچھی میڈ بھی ارینج کر دیتا ہے، ساتھ ہی اسے بتا دیتا ہے کہ میں نے کمپنی کے تھرو اسے کانٹیکٹ نہیں کیا بلکہ یہ ایک بہت اچھی میڈ تھی جسے میں اپنے فرینڈ کے تھرو جانتا تھا تو میں نے اسی کا نمبر لے لیا، ورنہ کمپنی کے تھرو کانٹیکٹ کیا جاتا تو تمہیں زیادہ چارجز پڑتے۔ ماورا تو بہت احسان مند ہوتی ہے۔ ساتھ ہی عماد بیٹھے بیٹھے ماورا کی ماں سے کہتا ہے کہ اب ماورا کی بھی شادی کروا دیں۔ ماورا کی ماں کہتی ہے کہ ہاں جیسے ہی کوئی اچھا لڑکا ملے گا میں ضرور اس کی شادی کروا دوں گی، اور عماد کہہ دیتا ہے کہ اچھا لڑکا ملا تو میں ہی بتا دوں گا۔ اب ماورا تو عماد کو دیکھتی رہتی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ عماد کو خود ہی ماورا میں کوئی انٹرسٹ پیدا ہونے لگ جائے جب وہ اسے نوٹس کرے کہ وہ کتنی اچھی نیچر کی لڑکی ہے، اس کی بھابھی در شہوار سے کتنی مختلف ہے۔ ولید کے ساتھ تو یہ سب بہن بھائی ہی خواہش مند تھے کہ ماورا کی شادی کروا دی جائے، لیکن ولید نے تب انکار کر دیا۔ شاید اسے ماورا میں بالکل بہنوں والی فیلنگز آتی تھی، یا پھر اسے یہی لگا کہ ماورا شاید صرف اس لیے شادی کے لیے انکار نہ کر پائے کیونکہ وہ ہماری نوکر کی بیٹی ہے، ورنہ اس کا بھی دل کہاں ہوگا کہ کسی مریض کے ساتھ شادی کرے۔ بہرحال جو بھی ہے، اس کی قسمت میں تو در شہوار لکھی تھی تو وہی آ جاتی ہے۔ لیکن اب عماد جب دیکھے گا کہ ماورا ایسی لڑکی ہے کہ جیسی کسی بھی آدمی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ اس کی بیوی ہو، تو عماد خود ہی ماورا کی ماں سے بات کرے گا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماورا کی ماں کو اور کیا چاہیے، وہ تو ایسا ہی کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی جو کہ ماورا کو بہت اچھے سے جانتے ہوں، نہ کہ در شہوار کے لائے ہوئے رشتے کی طرح آ کے گھر میں 4 باتیں سنائے اور ماورا کے جاب کے لالچ میں صرف رشتہ کرنے کی حامی بھریں، ورنہ منہ پہ ہی رشتہ توڑ کے چلے جائیں۔ جب ماورا کی ماں دیکھے گی کہ عماد اس کے ساتھ شادی کے لیے خواہش مند ہے تو وہ ماورا کو بھی منا لے گی، حالانکہ ماورا یہی کہتی ہے کہ عماد تو مجھ سے عمر میں بھی 1-2 سال چھوٹا ہی ہوگا، میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں۔ لیکن ماورا کی ماں کہتی ہے کہ اگر تم میری زندگی میں شادی کر کے اپنے گھر میں سکھی رہو گی تو اس سے بڑی خوشی میرے لیے اور کوئی نہیں ہوگی۔ ماورا کو ماں کی بات ماننی ہی پڑے گی اور بالآخر وہ عماد کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اور ادھر در شہوار کو جب پتہ چلے گا کہ عماد ماورا سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی۔ اس ماورا کو جسے وہ بہت ہی نیچا دکھانا چاہتی تھی اور اپنے شوہر کی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے بھی شامل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسے 24 گھنٹے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی گھر میں آخر کیسے دیکھ پائے گی۔ بہرحال در شہوار کی ایک نہیں چلنے والی، کیونکہ عماد کی جب یہ خواہش اس کی بہنیں بھی جانیں گی تو وہ بھی الٹا اس کی اس خواہش کا خوب احترام کریں گی کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، ماورا سے اچھی لڑکی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر جب ماورا کی اس گھر میں شادی ہوگی تو وہ اتنے اچھے سے سب کا خیال رکھے گی کہ ولید بھی آخر اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ بیوی ہو تو ماورا جیسی،
جس طرح وہ عماد کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھے گی اور اس کا ہر کام اتنے سارے گھر میں میڈس ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے کرے گی تو سب لوگ اس کی اس خدمت گزاری کے قائل ہو جائیں گے۔ اب در شہوار یہی کہے گی کہ وہ تو چھوٹے گھر سے آئی ہے اور آپ کے ڈرائیور کی بیٹی تھی، اسی لیے شاید اسے یہ سب کام کرنے کی عادت ہے۔ تو آئمہ جو کہ در شہوار کو بالکل پسند نہیں کرتی، وہ بھی اسے منہ پہ ہی سنا دے گی کہ آپ کون سا کسی لینڈ لارڈ کی بیٹی تھیں، آپ بھی تو میرے بھائی کے آفس کے ایک چھوٹے سے ملازم کی ہی بیٹی تھیں، کاش آپ میں بھی ماورا جیسی عادتیں ہوتی تو یقیناً میں اور کائنات اپنے اپنے گھر میں سکھی رہتے کہ ولید بھائی کی زندگی بھی مکمل ہو چکی ہے، لیکن جب سے ان کی آپ سے شادی ہوئی ہے ہم تو الٹا مزید ٹینشن میں آ گئے ہیں۔ ہر وقت یہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ ولید بھائی کا خیال رکھتی بھی ہوں گی یا نہیں۔ ایسا تو وہ شادی سے پہلے بھی کبھی ڈپریشن میں نظر نہیں آئے تھے جس طرح شادی کے بعد ہر وقت اداس اور ڈپریس نظر آتے ہیں۔ در شہوار آئمہ سے ایسی باتیں سننے کے بعد جیسی کہ وہ تو بغیر رکے کسی کو بھی جھٹ سے سنا دیتی ہے اور سوچتی بھی نہیں کہ اگلا بندہ کتنا ہرٹ ہوگا، لیکن خود کے لیے ایسی باتیں سننے کے بعد تو اس کو آگ لگ جائے گی۔ اب کہیں نہ کہیں اس کا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ ولید کے سامنے ایٹ لیسٹ میں ایسی بن جاؤں کہ انہیں یہ لگے کہ میں ماورا سے بہت اچھی ہوں، کیونکہ جب آپ کے مقابلے میں کوئی آ جاتا ہے تو انسان کو اس سے بہتر دکھنے کی خواہش تو لازمی ہوتی ہے، لیکن ایسا تو در شہوار کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ وہ ولید کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا ریلیشن رکھے، جس طرح ماورا اپنی نندوں کے ساتھ ہنس کے اور مل جل کے رہتی ہے۔ در شہوار جب ماورا کا مقابلہ کر نہیں پائے گی تو یقیناً اس کی یہی خواہش ہوگی کہ کسی طرح عماد اور ماورا کو اس گھر سے ہی نکال دے، اور اب وہ ولید کے کان عماد کے اگینسٹ بھرنا شروع کر دے گی، جیسے وہ تو صرف اور صرف ولید کی دولت کو اڑا رہا ہے اور خود سے کسی بھی کام کا نہیں، نہ تو بہنوں کے کبھی کسی کام آ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی بیوی کو خود سے پال سکتا ہے۔ ایک دفعہ اسے اس کے پیروں پہ کھڑا ہونے دیں تبھی وہ بھی انسان بن پائے گا، ورنہ اس طرح اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھ کے آپ اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے بیوی بچوں کا بھی نقصان کریں گے۔ اب ولید جب یہ دیکھے گا کہ میری اس عادت کی وجہ سے عماد کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ یہ تو بالکل نہیں چاہتا۔ در شہوار کو کسی کے بھی دماغ کے ساتھ بڑے اچھے سے کھیلنا آتا ہے، بہرحال اپنی قسمت سے نہیں لڑ پائے گی۔ شہیر جو کہ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑا ہے، جب اسے ریجیکشن محسوس ہوگی کہ در شہوار اس کی طرف بالکل مائل نہیں ہو رہی اور اس سے دور بھاگ رہی ہے، تو یقیناً شہیر در شہوار سے بدلہ لینے کے لیے ولید کو یہ سچائی بتا دے گا کہ در شہوار تم سے شادی کرنے سے پہلے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی اور ابھی بھی وہ مجھ سے تعلق رکھے ہوئے ہے، تبھی تو مری میں وہ تمہارے ساتھ جانے کے باوجود مجھے بھی وہاں پہ بلا چکی ہے تاکہ چھپ چھپ کے میرے ساتھ مل سکے، اور پھر پروف کے طور پہ وہ ایسی ایسی تصویریں بھی ولید کو دکھائے گا کہ ولید کی تو ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ اب ولید در شہوار کی یہ بے وفائی معاف کر پائے گا یا نہیں، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔